بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، نوافل اور نماز ادا کر لو۔ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ تھا پاکستان پر کل 8 فروری کو، اللہ نے مہربانی کی اور وہ بوجھ اتر گیا۔ بڑے برجوں کو جب شکست ہوتا دیکھ رہے ہیں لوگ تو ان کے دل چین اور سکون حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب نیک لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وگرنہ اتنے بڑے بڑے برج جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کو ہلانا گرانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ سیالکوٹ کا رزلٹ بھی دیکھ لیں، جن کے گھروں پر چادر اور چار دیواری کا خیال رکھا جاتا تھا، کیسے گریبان نوچتے تھے عورتوں کا، جا کر گھریلو عورتوں کا، شریف عورتوں کا، ان کو مجبور کیا انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے کیسا رزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا آصف منیر صاحب خیال رکھو گے تو یہاں بھی چین پاؤ گے، اور جب قبر میں جاؤ گے، اشر میں جاؤ گے، وہاں بھی سرخرو ہوگے۔ لیکن آپ اپنی طاقت میں مست، اب پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے۔ رزلٹ دیکھ دیکھ کر آپ پھر انٹیلیجنسی پر ہی اپنے دھیان دو گے کہ یا اس کو بھی تھوڑا سا کہو گے کہ اب انٹیلیجنسی رپورٹیں پاکستانی عوام کو دبانے کی بجائے اسرائیل کو، جدھر مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، فلسطین پر اسرائیل والے روزانہ کے کتنے شہید کر رہے ہیں۔ اب ہماری ساری انٹیلیجنسی رپورٹیں، ہماری سارے مزائلوں کا رخ، ہماری طاقت، آصف منیر صاحب پاکستان عوام کی بجائے ادھر کا رخ کر لیں تو پھر بھی آپ کو ابھی اللہ معاف کر دے گا اور آپ کی راہیں سیدھی ہو جائیں گی۔ ابھی آپ کا تھوڑی دیر ہے ریٹائرمنٹ ہونے کو، تو اب آج سے ابھی چھوڑ دو ان سوچوں کو کہ کیسے پاکستانی عوام کو زیر کرنا ہے۔ اب اگر اس میں آپ نے اپنا وقت ضائع کیا نا تو پھر اور ہی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گی۔ اب آنکھیں کھول لو کہ مسلمان لڑکوں، جوان طبقوں نے کیسا رزلٹ کر دکھایا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، اللہ کے ناموں کا ورد بھی کرو، یا وکیلو یا ودودو۔ مصیبتیں اب دور ہوں گی پھر اگر اللہ کے ناموں کا ورد کرو گے تو، وہ یا ودودو پڑھو گے تو دشمنیاں ختم ہوں گی جو پڑی ہوئی تھی پہلے کی، سیاسی دشمنیاں، معاشرتی دشمنیاں، مسل کی دشمنی، اگر ان کو کم کرنا ہے، دلوں سے نکالنا، تو یا ودودو اللہ کا ورد کیا کرو، یا وکیلو آفتوں سے بچ جاؤ گے، تو اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مسجدیں آباد کرو۔ مسجدوں کی یہ خالی ہونا یہ مسلمانوں کی تباہی کا راستہ ہے۔ جو ہمیں شعور اگر اللہ دے تو پھر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ تو نوجوان طبقے نے
یہ کروڑ 1.5-2 کروڑ نئے جو بنے ہوئے تھے نا ووٹ، انہوں نے کام کر دکھایا ہے۔ علامہ اقبال بھی نوجوانوں کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر اس عالم رنگو بو پر، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ہے ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شہین ہے پرواز ہے کہ کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں یہاں اور بھی ہیں۔ دوستو برخوردار ہو، اب دشمنیاں پالنے کی بجائے محبتوں کی طرف آؤ، نفرتیں چھوڑ دو۔ تو وہ کیسے چھوٹتی ہیں؟ جب اللہ کے آگے گردنیں جھکا لی جائیں۔ تو اب جو منہ سے گندی زبانیں نکالتے ہیں نا، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن زبان کا استعمال بالکل غلط ہوتا ہے ان کا، گالیاں دیتے ہیں گندی۔ جب بھی کسی دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے گالیوں سے، گالیاں تو بہت ہی گندی بات ہے۔ غیر پارلیمانی الفاظ بھی کہتا ہوں، ان کا بھی چناؤ دیکھ کے کیا کرو، اپنی شخصیت کو سامنے رکھو۔ تعلیم اتنی، پڑھے لکھے اتنے، لیکن زبان غیر پارلیمانی الفاظوں کا چناؤ۔ زبان جو ہے نا، زبان یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ صبح جو ہر آدمی جب اٹھتا ہے نا تو سارا مضبوط جسم کے حصے سب زبان کے واسطے ڈالتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، سارا دن قابو کے اندر رہنا، ہمیں کہیں ذلیل نہ کروانا۔ یہ زبان ہی ذلیل کراتی ہے اور مضبوط جسم کے حصوں کو تھپڑ پڑواتی ہے، گولیاں ان کو لگتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ تو اگر دوستوں برخوردار جو اب جیت بھی رہے ہیں، وہ اب نیٹ پر گندی گندی گالیوں، تنگ پڑ گئے ہوئے تھے غربت سے اور فارغ سے، پڑھے لکھے فارغ بیٹھے ہوتے تھے تو تنگ پڑ گئے تھے گندی گالیاں۔ ان کو بھی کہتا ہوں گالیاں چھوڑ دو، ان کو نکالنی، آرمی والوں کو گالیاں نکالنے چھوڑ دو، الیکشن کمیشنر کو گالیاں نکالنیاں چھوڑ دو، زبان کا اچھا استعمال کرو۔ دونوں طرف سے جب گندی گالیاں نکلتی ہیں چپکلیں بڑھتی ہیں۔ یا ودودو کا ورد کرو اور نماز ادا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے زبان پاک ہو جائے گی اور دشمنیاں بھی ختم ہوں گی۔ تو ریانہ ڈار، عثمان ڈار، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ان پر زیادتی ظلم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا ہے۔ تو تھرو آؤٹ پاکستان میں ان کو اب نظریں نیچی اب کر لینی چاہیے ان کو۔ تو یہاں بحث ہوتی ہے عام لوگوں میں، وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول کریں، مسجدوں کو آباد کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ بس یہی ہے جو پہلے ہم نے کہا تھا، یا اللہ انصاف کرنا، اللہ نے انصاف کر دیا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔